الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ باب ازالۃ النجاست و بیانہا، یہ باب ہے نجاست کو زائل کرنے کے بارے میں اور اس نجاست کے بیان کے بارے میں کہ نجاست ہوتی کیا ہے اور اس کو زائل کیسے کیا جاتا ہے۔ نجاست کا معنی تو ہم پیچھے بیان کر آئے کہ نجاست دو طرح کی ہوتی ہے، ایک حسی اور ایک معنوی۔ یعنی ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ اس کا جسم ہوتا ہے، وہ نظر آ رہی ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے معنوی۔ تو جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے نا، جب تک اس کا وجود ختم نہ ہو جائے اس وقت تک وہ نجاست ختم نہیں ہوتی۔ اور جو معنوی چیز ہوتی ہے، یعنی نظر نہیں آ رہی ہوتی، پھر اس کے لیے وجود کو ختم کرنا ہوتا ہی نہیں، کیونکہ اس کا وجود ہوتا ہی نہیں ہے۔ ویسے کسی بھی نجاست کو ختم کرنے کے لیے تین چیزوں کا ختم ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تین چیزیں ہوتی ہیں جن کو ختم کیا جاتا ہے، ان میں سے دو چیزوں کا ختم کرنا ضروری ہوتا ہے، اور ایک چیز اگر ختم نہ بھی ہو تو اس سے گزارا ہو جاتا ہے۔ نمبر ایک، جسم۔ کسی بھی نجاست کا جسم، جو چیز نظر آ رہی ہے نا، اس کو ختم کرنا ضروری ہے۔ نمبر دو، اس کی بو۔ اس کی جو بو ہے، جب تک وہ ختم نہ ہو جائے اس وقت تک یہی سمجھا جائے گا کہ اس کے اثرات ابھی ہیں۔ تیسری چیز ہوتی ہے رنگ۔ رنگ جو ہے اس کا ختم ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ رنگ جو ہوتا ہے نا، یہ بعض دفعہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ نجاست اور ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن رنگ جو ہوتا ہے نا وہ پکی جگہ بنا جاتا ہے، جس طرح کہ آگے حدیث کے اندر آئے گا۔ تو دو چیزوں کا ختم ہونا ضروری ہوتا ہے، ایک اس کے وجود کا اور ایک اس کی بو کا۔ البتہ اگر رنگ نجاست کا باقی رہ جائے، جس سے نہ اسمیل آتی ہو اور نہ وہاں پر نجاست کا کوئی وجود نظر آتا ہو، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے نا آپ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس چیز کو کہ جس کے اوپر رنگ باقی رہ گیا۔ آئیے سب سے پہلی حدیث اس باب کی حدیث نمبر 22 ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخمر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا شراب کے بارے میں۔ تتخذ خلا، اسے بنا لیا جائے سرکہ؟ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں۔ اخرجہ مسلم والترمذی وقال حدیث حسن صحیح، اس کو نکالا مسلم نے اور ترمذی نے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ سرکہ کیا ہوتا ہے اور شراب کا تو معنی معروف ہے۔ سرکہ جو ہے یہ ایک حلال چیز ہوتی ہے، یہ بھی کھجور سے، انگور سے اسی طرح بنتا ہے۔ یہ بڑا طاقتور اور فائدہ مند چیز ہے، مفید چیز ہے، لیکن اس کو شراب کی طرح جوش نہیں آنے دیا جاتا، یعنی فوری ہی اس کو لے لیا جاتا ہے، ایک دن ایک رات کے اندر تقریباً اس کو استعمال کر لیا جاتا ہے۔ اور جو شراب ہوتی ہے نا، یہ تو پڑا رہے اور ابلنا شروع ہو جائے، اس میں جوش آ جائے، جھاگ آ جائے، تو یہ کیفیت جو ہوتی ہے نا، یہ شراب کی ہوتی ہے۔ تو سوال کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی بندے کے پاس شراب ہے تو شراب تو ہو گئی حرام، تو کیا ہم اس شراب کی جگہ پر اس کو سرکہ بنا کر استعمال کر سکتے ہیں؟ پس منظر بھی اس کا یہ بیان کیا جاتا کہ ابو طلحہ، ان کے پاس کچھ یتیم بچوں کی شراب پڑی ہوئی تھی۔ ابو طلحہ انس رضی اللہ عنہ کے سوتیلے باپ تھے، کیونکہ انس کی والدہ نے شادی ابو طلحہ سے کی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، یتیم بچوں کی میرے پاس شراب پڑی ہے، تو ایک مال ہے ان کا، اگر اس کو سرکہ بنا لیا جائے تو ضائع ہونے سے بچ جائے گا، اگر نہ بچایا گیا تو ظاہر بات ہے ان کی ایک وراثت کا مال ہے، وہ ضائع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ان کا پیسہ ضائع ہوگا، کیا اس کو سرکہ بنا لیا جائے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ یہ ہے حدیث۔ یہاں سے بعض اہل علم نے استدلال کیا کہ شراب نجس ہوتی ہے۔ ویسے میں نے آپ کو عرض کی تھی
کہ اس کے حرام ہونے پر تو سب کا اتفاق ہے، لیکن شراب کے نجس ہونے پر اہل علم کے دو اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ نجس ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ نجس نہیں ہے۔ دونوں طرف علماء ہیں، اپنے اپنے وہ اس مسئلے پر دلائل رکھتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ بظاہر تو یوں سمجھ آتی ہے کہ شراب نجس نہیں ہے، حرام ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اس حدیث سے چند مسائل اخذ ہوئے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی حرام چیز کو استحالہ کر کے حلال کی طرف لے کر جانا یہ جائز نہیں ہے۔ کسی بھی حرام چیز کو اس کی صفات تبدیل کر کے حلال کی طرف لے کر جانا یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری بات، استحالہ، یعنی کہ استحالہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز اپنی حالت تبدیل کر جائے، کیا استحالہ جائز ہے کہ نہیں جائز؟ ایک چیز اپنی حالت بدل گئی، جو جن صفات کی وجہ سے وہ چیز حرام بنی تھی، اگر وہ صفات اس میں ختم ہو جائیں تو کیا وہ چیز استعمال کی جا سکتی کہ نہیں کی جا؟ استحالے کے اہل علم قائل ہے۔ استحالے کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ جلالہ، یعنی کہ وہ جانور جو گندگی کھاتا ہے، جیسے مرغی ہے، وہ گندگی میں بھی منہ مارتی رہتی ہے، تو آپ نے واضح اس کے بارے میں فرمایا کہ جلالہ کو، یعنی اس کو بند کر دیا جائے۔ یعنی صحابہ کرام کے اسلاف کا یہ عمل ہے کہ وہ جلالہ کو بند کر دیتے تھے، بند کرنے کے بعد 3 دن تک اس سے اس کے اثرات اور یہ چیز جب ختم ہو جاتی پھر اس کو استعمال کر لیتے تھے۔ تو وہ کہتے تھے یہ جب وہ گندگی کھاتی ہے تو اس کے وجود کے اندر جا کر وہ ایک گوشت کی صورت بن جاتی ہے جو ایک حلال چیز ہے، تو یہ استحالہ ہو گیا۔ یعنی ایک حرام اپنی شکل تبدیل کر کے بظاہر حلال کی شکل میں آ جائے تو وہ کہتے ہیں یہ استحالہ۔ یا اسی طرح اس پر قیاس کیا جاتا ہے یہ فصلوں کو گندا پانی دینا، جیسے گوبر وغیرہ ڈالا جاتا ہے اور اسی طرح پیشاب اور قضائے حاجت وغیرہ فصلوں میں کر دی جاتی ہے، اور انہی فصلوں سے جو ہے نا وہ کھانے پینے کی چیزیں نکلتی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کل کو گندم ہم نے کھانی پینی ہے، وہ کل کو فصل ہم نے کھانی پینی ہے، تو وہاں پر پیشاب کرنا، وہاں پر قضائے حاجت کرنا، کیا یہ غلط نہیں ہے؟ تو اس کے غلط ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ وہ استحالہ ہو جاتا ہے۔ استحالے کا معنی ہوتا ہے کہ چیز اپنی شکل تبدیل کر گئی اور ایسی شکل میں سامنے آئی ہے جو چیز حلال ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ شراب کو سرکہ بنانا تو حرام ہے، لیکن اگر خود بخود وہ سرکہ بن جائے تو پھر حلال ہے کہ نہیں ہے؟ خود بخود سرکہ بن جائے پڑی تو اس میں بھی اہل علم یہی کہتے ہیں کہ اس وقت وہ حلال ہے، جائز ہے، کیونکہ وہ خود بخود بنی، اس کو کسی نے بنایا نہیں۔ اور بعض اس کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ نہیں جی بچنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال اس حدیث میں ایک بڑا اہم قاعدہ وہ یہ معلوم ہوا کہ حرام کو کسی بھی طرح ہیلا کر کے حلال نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا جو لوگ بھی حرام چیزوں کو ہیلا کر کے حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا یہ عمل ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری بات ہے استحالہ۔ استحالے کے اندر انسان کا اپنا کردار نہیں ہوتا، وہ خود بخود چیز بدلتی ہے۔ یہیں سے بعض لوگ جو ہے نا وہ بریلر وغیرہ کی خوراک اور ان چیزوں کا استدلال کرتے ہیں کہ ان کی خوراک میں بعض دفعہ ایسی چیزیں بھی استعمال ہوتی ہیں جو حرام ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ استحالہ ہو چکا ہے، یعنی کہ وہ چیز آپ کے سامنے جب آئی ہے تو ایک گوشت کی شکل میں آئی ہے جو ایک حلال چیز ہے۔ تو بہرحال استحالہ ایک قواعد فقہیہ میں سے ایک مستقل باب ہے، بہت سارے مسائل کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ وعنہ قال، اور انہی انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لما کان یوم خیبر، جس وقت خیبر کا دن تھا، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا طلحہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ کو حکم دیا، فنادا، پس اس نے آواز لگائی۔ آواز کیا لگائی؟ ان اللہ و رسولہ ینہیانکم، بے شک اللہ اور اس کا رسول دونوں تم کو روکتے ہیں، ان لحوم الحمر الاہلیتی، گھریلو گدوں کے گوشت سے، فإنہا رجس، بس بے شک وہ گندگی ہے، وہ نجاست ہے۔
خیبر کے دن، خیبر کا غزوہ، یہ مدینے سے تقریباً 170 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ علاقہ ہے، ان سے غالباً 7 ہجری کے اندر یہ غزوہ ہوا تھا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی کہ لوگ گدوں کو ذبح کر کے ان کے گوشت کو ہنڈیاں میں ڈال کے پکا رہے تھے، اور اوپر سے اس کی حرمت نازل ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آواز لگوائی تو لوگوں نے، صحابہ کرام نے اپنی ہنڈیاں الٹ دیں کہ جن کے اندر گدوں کا گوشت تھا۔ اتنا بھی نہیں کیا کہ اللہ کے رسول جو ذبح کر لیے ہیں اب تو انہیں کھا لیں، فرمایا نہیں، حرام کر دیا گیا ان کے گوشت کو۔ لہٰذا گھریلو گدھا سے مراد وہی گدھا جو پالتو ہوتا ہے، اور جو جنگلی گدھا ہوتا ہے جس کو حمار وحشی کہتے ہیں عربی زبان کے اندر، حمار وحشی، اور اردو میں غالباً اس کو گاؤ خر کہتے ہیں، یہ جو ہے نا یہ حلال ہے، اور گھریلو گدھا جو ہے یہ حرام ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہ دیا کہ اعلان کر دو۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہیں روکتے ہیں گھریلو گدھوں کے گوشت سے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو یہ حرمت کے بارے میں وہ اس کے قائل نہیں تھے، وہ کہتے تھے یہ جو حرمت ہے نا یہ غالباً اس غزوے کے اندر تھی کہ وہاں پر سواریوں کی قلت نہ ہو جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ حرمت کا اعلان کروایا تھا۔ تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اور ایسی ایک روایت بھی پیش کی جاتی ہے کہ ایک صحابی تھے، وہ بڑے غریب تھے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے گھر پہ کھانے کو کچھ نہیں، ایک گدھی ہے، تو آپ نے فرمایا تھا ٹھیک ہے اس کو تو کر لے پھر ذبح۔ تو پہلی تو بات ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے سندن۔ اگر یہ ٹھیک مان بھی لی جائے تو اس میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے مجبوری کا اظہار کیا تھا کہ میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، تو مجبوری کے اندر تو سب کچھ کھانا جائز ہو جاتا ہے، کیونکہ جب انسان نے اپنی جان بچانی ہے پھر تو جائز ہے اس کے لیے ایسا کھانا۔ تو گھریلو گدھوں کا گوشت جو ہے نا یہ حرام ہو گیا۔ فَإِنَّهَا رِجْسٌ، اس کے لیے رِکْسٌ کا لفظ استعمال کیا، رِکْس بمانا رجس، گندگی ہے، یہ گندگی جس کو انسان ناپسند کرتا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا جوٹھا نجس ہوتا ہے، لہٰذا اگر یہ کسی چیز کے اندر منہ مار دیں تو اس کا جوٹھا نجس کہلائے گا، ان کا گوشت بھی نجس ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ نجس ہے تو اس کا لعاب اور اسی طرح اس کا پسینہ اور یہ سب چیزیں اس کا کیا حکم ہے؟ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا گدھی کا دودھ یہ بھی حرام ہے، نجس ہے۔ اب پسینہ اور لعاب اور یہ جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ یہ نجس نہیں ہے۔ نجس نہ ہونے کی علت وہی ہے جو بلی کی ہے، بلی ہے حرام، لیکن اس کو نجس اس لیے نہیں کہا کیونکہ بلی بہت زیادہ گھروں کے اندر آتی جاتی ہے، اس کے گھروں میں بہت زیادہ آنے جانے کی وجہ سے اس کو نجس کا حکم نہیں دیا، کیونکہ اس میں مشقت تھی۔ اور وہاں پر ہم نے ایک قاعدہ بیان کیا تھا، المشقۃ تجلب التیسیر، کہ جہاں پر مشقت آتی ہے وہ آسانی کھینچ لاتی ہے، یعنی جہاں پر مشقت ہو تو شریعت وہاں پر نرمی کر دیتی ہے۔ تو یہی قاعدہ یہاں پر چلے گا کہ گدھا اس کے اوپر جب سواری کریں گے تو ظاہر بات ہے جب وہ چلے گا گرمی میں تو اس سے پسینہ تو نکلے گا، اور پسینہ آپ کے لباس کو، آپ کے جسم کو بھی لگ سکتا ہے۔ تو اگر یہ فتویٰ دے دیا جائے کہ وہ نجس ہوتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر سواری کی ہے، تو آپ نے ظاہر بات ہے سواری جب کی جاتی ہے تو پسینے سے انسان بچتا نہیں ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ تکلیف ما لا یطاق، کہ جس کی انسان میں طاقت نہیں ہے، اس قاعدے کی بنیاد پر یہ مستثنیٰ کیا گیا۔ اور اسی طرح اس کا لعاب وغیرہ ہاتھ کو لگ جاتا ہے، کیونکہ جب آپ اس کے منہ کو لگام وغیرہ ڈالیں گے اور یہ سب کچھ کریں گے تو اس کے منہ کی لعاب، جھاگ اور یہ چیزیں آپ کے جسم پر، آپ کے ہاتھ کو لگ سکتی ہیں۔ تو یہ چیزیں اضطراری صورت کے اندر جو ہے نا ان کا حکم وہ نہیں ہے۔ باقی اللہ اور اس کے رسول نے اس کو حرام کیا، یہ حرام ہے، اور اس کے لیے لفظ یہ استعمال کیا کہ یہ رجس ہے، یعنی نجاست ہے، گندگی ہے۔ ینہیانکم، وہ دونوں تم کو روکتے ہیں۔ یہاں پر اللہ اور اس کے رسول دونوں کو ایک سیغے کے اندر جمع کیا۔
جبکہ دوسرے مقام پر ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ نے ایک خطیب کو، اس نے جب یہ لفظ کہا تھا وَمَن يَعْصِهِمَا، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے گا، اس نے ایک ضمیر میں اللہ اور اس کے رسول کو جمع کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا تھا بئس الخطیب وانت، تو برا خطیب ہے۔ تو اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جہاں پر بیان کروا دیں یا جہاں پر مناسب سمجھیں وہ چیز الگ ہے، لیکن عام طور پر خطبات کے اندر تفصیل مطلوب ہوتی ہے، تو آپ نے اس لیے وہاں پر اس کے اختصار کو پسند نہیں کیا تھا۔ تو اس دوسری حدیث سے معلوم ہوا کہ گدھے کا گوشت بھی نجس ہوتا ہے، اور اگر یہ پانی وغیرہ یا کسی چیز میں لگ جائے یا اس کا جھوٹا پانی وغیرہ جو ہے وہ نجس ہو جائے گا۔ وعن عمرو بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن خارجہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنا، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منا مقام پر خطبہ دیا، وہو علی راحلتہ، اس حال میں کہ آپ اپنی سواری پر تھے، وَلُعَابُهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، اور اس کا جو لعاب تھا وہ بہہ رہا تھا میرے دو کندھوں کے درمیان۔ اخرجہ احمد والترمذی وصححہ، اس کو بیان کیا احمد نے، نکالا اس کو احمد نے اور ترمذی نے، اور اس نے اس کو صحیح کہا۔ اللہ کے رسول نے ہمیں منا میں خطبہ دیا، آپ اپنی سواری پر تھے، اور اونٹنی کا لعاب، میں نے اس کی مہار پکڑی، لوگوں کی طرف کھڑا تھا، اور اس کا لعاب جو تھا وہ میرے کندھوں کے درمیان گر رہا تھا۔ باب سے تو تعلق اس کا یہ بنتا ہے کہ جن جانوروں، اونٹنی کا لعاب، تھوک جو ہے وہ نجس نہیں ہے، کیونکہ وہ پاک ہے، تو پاک سے پاک چیزیں نکلتی ہے۔ تو یہاں سے اہل علم نے استدلال کیا کہ جتنے معقول اللحم، معقول اللحم کا مطلب ہے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، حلال جانور، گائے ہے، بکری ہے، بکرا ہے، یا اونٹ ہے، گھوڑا ہے، یعنی حلال جانور جتنے بھی ہیں، ان کا بول و براز، ان کا پیشاب اور ان کا پخانہ، یعنی کہ ان کی جو مینگنے وغیرہ ہوتی ہیں وہ نجس نہیں ہوتی۔ یہیں سے استدلال ہے، بہرحال ایک استدلال یہاں سے ہے، لیکن اس کی تفصیل انشاءاللہ وہ اپنے مقام پر آئے گی پیشاب وغیرہ کی، کیونکہ واضح طور پر بخاری کی روایت کے اندر ہے۔ اور اس کی دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ آپ نے بکریوں کے واڑے میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے، تو ظاہر بات ہے جہاں پر وہ بکریاں رہتی ہیں وہاں پر ان کی مینگنے اور پیشاب وغیرہ بھی سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اور بھی قرائن ہے کہ جس سے اہل علم کا استدلال ہے کہ معقول اللحم، اس کا پیشاب اور اس کی جو گوبر وغیرہ یا اس کی مینگنے وغیرہ جو ہوتی ہیں یہ نجس نہیں ہوتی، اور نجس نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ حلال ہے، اس کو کھانا یا اس کو یہ چیزیں یہ درست نہیں ہے، کیونکہ نجس ایک الگ چیز ہے اور حرمت الگ چیز ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے، نجس نہیں ہے وہ بہرحال۔ البتہ پیشاب جو ہے صرف اور صرف اونٹ کا، اس کے بارے میں واضح بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو کہا تھا دودھ میں ملا کر پینے کے لیے کہ جن لوگوں کے پیٹ جو ہے نا وہ خراب ہو گئے تھے، تو آپ نے ان سے یہ کہا تھا کہ تم دودھ میں اس کو ملا کر پیو، اور آج بھی طب سائنس مانتی ہے اس علاج کو، اگرچہ بعض مقلدین اور متعصب قسم کے لوگ حدیث پر طعن کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، لیکن آج دنیا علاج، سائنس، طب سب اس کو مانتی ہے۔ تو منا میں آپ نے خطبہ دیا سواری پر، تو یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ خطیب کے لیے کسی اونچی چیز پر کھڑے ہونا تاکہ وہ سب کو نظر آ سکے اور اس کی آواز دور تک جا سکے، یہ ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سواری پر بیٹھ کر خطبہ دینا، سواری پر خطبہ دینا یہ ضرورت کے تحت جائز ہے۔ ویسے عام طور پر یہ انداز جانور کو تکلیف دینے کا بھی بن جاتا ہے، لیکن اضطرار کی صورت میں، مجبوری کی کیفیت میں یہ جائز ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ حج کے خطبہ میدان عرفات کے علاوہ منا میں بھی ضرورت کے تحت خطبہ دیا جا سکتا ہے۔ یہ آپ نے خطبہ جو دیا تھا یہ منا میں دیا تھا، یہ میدان عرفات کے اندر نہیں تھا، تو لہٰذا حج کا خطبہ تو ایک ہے، لیکن ضرورت کے تحت لوگوں کو مسائل بتانے کے لیے، کچھ معاملات سمجھانے کے لیے زیادہ خطبے بھی دیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ہے اس حدیث مبارکہ کا مطلب۔
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان حدیث کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔